بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہدی منتظر علیہ السلام، قیام عدل اور غلبہ اسلام کی امید۔ معروضی حالات کا جائزہ۔ عصر حاضر میں ہمارا کردار ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم میدان عمل میں موجود رہیں تاکہ انسانی عوامل، چیلنجز، مشکلات اور رکاوٹوں کا جائزہ لیں اور اس مرحلے کے لیے ضروری تمام اسلحوں سے لیس ہو کر مقابلے کے میدان میں قدم رکھیں اور اسلام کے حقیقی قدر و قیمت سے آگاہی کے ساتھ اس کے لیے حتی الامکان جد و جہد کریں۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ خدا نے یہ دین اور یہ پیغام ربانی فقط زمانے پیغمبر میں اجراء و نفاذ کے لیے نہیں بھیجا تھا، کیونکہ تمام انبیاء نے دعوت کا کام کیا اور تمام تر کوششیں کرنے اور صعوبتیں جھیلنے کے بعد اپنے زمانے کے کچھ لوگوں کو دائرہ ایمان میں داخل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بعد ازاں ان کی دعوت کو وسعت ملی اور ایک خاص گروہ نے اسے قبول کیا، لیکن اپنی بھرپور جد و جہد کے باوجود وہ کفر، انحراف اور استکبار کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کر سکے، بلکہ خداوند عالم نے مختلف رسول بھیجے تاکہ ان کا پیغام ایک روشن علامت کے طور پر ہمیشہ انسانوں کے سامنے رہے اور ہر دور کا انسان اسے اپنے لیے نصب العین قرار دے۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان ایک ایسے مرحلے پر پہنچے جس میں پورے کے پورے اسلام، جو تمام رسالتوں کا مجموعہ ہو، کا نفاذ ہو، اور یہ مرحلہ وہی عصر ظہور ہے جس کے ہم منتظر ہیں۔ یہ وہ قسمت ہے جو خدا نے انسان کے لیے لکھ دی ہے، اور جب تک رسالت کا مکمل طور پر اجرا نہ ہو جائے یہ دنیا ختم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو حقائق سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، انسان کو زندگی سے دور لے جاتا ہے، یا ایک ایسا عظیم الشان تصور ہے جسے ہم صرف خواب ہی میں جامع عمل پہنتا دیکھ سکتے ہیں، یا ایک ایسی بلند چوٹی ہے جسے آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچ کر ہی دیکھا جا سکتا ہے اور اس تک رسائی ممکن نہیں ہے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس بات سے باخبر ہوں کہ اسلام اپنے احکام میں بھی اور انسانی مشکلات کے حل کے لیے اپنے لائے عمل میں بھی حقیقت پر مبنی ہے، اور اسلام کی یہ صلاحیت برسر زمین اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگی جب تک اس کے لیے منطقی حالات فراہم نہ ہو جائیں۔ ہمیں اسلام کے راستے پر چلتے ہوئے مختلف جگہوں پر یہ منطقی حالات فراہم کرنے چاہیے تاکہ لوگ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کریں۔ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ اسلام کو تمام نسلوں کی عقل اور قلب میں جگہ دلائیں، کیونکہ اسلام کا فہم ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت عصر ظہور کے معاشرے میں اسلام کے جامع استفادے کو ذہن میں رکھیں، یعنی ہم میں سے ہر ایک کو پورے معاشرے پر اسلام کے جامع نفاذ کے لیے کوششیں بروئے کار لانی چاہیے تاکہ اس قطعی اور ہماگیر نتیجے سے ہمارا تعلق ایک منطقی تعلق ہو، بالکل ان ندیوں کی مانند جو مختلف اطراف سے گر کر ایک ایسا بڑا دریا وجود میں لاتی ہیں جسے نہ تو برسات کا پانی بھر سکتا ہے اور نہ ہی چھوٹی چھوٹی ندیاں اسے پر کرنے پر قادر ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہمارا مستقبل سے لا تعلق رہنا اور جن مشکلات اور کٹھن حالات کا ہمیں سامنا ہے ان سے متاثر ہو کر جمود اور ٹھہراؤ کا شکار ہو جانا مناسب نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ درست اجتہادی خطوط پر افکار کی نشوونما کریں، ایک ترقی یافتہ اسلامی تجربے کی بنیاد پر ایک نئی تحریک ایجاد کریں اور ایک نئے انداز سے حقائق کا ادراک حاصل کریں، کیونکہ جو انسان حقائق کے درست ادراک سے عاجز رہتا ہے وہ راہ راست پر سفر جاری نہیں رکھ پاتا، اور شاید بہت سے نظریہ پردازوں اور مجتہدین کی مشکل یہی ہے کہ وہ حقائق کا سامنا کرنے سے پہلے کتابوں اور نظری مسائل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کتب ان ادوار میں زندگی بسر کرنے والے افراد کے تجربات کا ماحاصل ہے جن میں یہ تحریر کی گئی ہیں۔ پس ہم کیوں کتاب حقائق کا مطالعہ نہ کریں تاکہ اس کے ذریعے تازہ تجربات کی بنیاد پر مستقبل کے لیے ایک نئی کتاب کی تدوین کریں۔ انتظار کا مفہوم۔ ایک گفتگو باقی رہ گئی ہے جسے بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ جب ہم امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ان کے انتظار کے معنی منفی انتظار نہیں ہیں، ان لوگوں کے انتظار کی مانند نہیں ہے جو کسی کے انتظار میں اضطرابی حالت میں کبھی اٹھتے ہیں اور کبھی بیٹھتے ہیں، بلکہ اس کے معنی مثبت انتظار ہیں جس میں انسان اپنے آپ اور اپنے معاشرے سے کہتا ہے کہ امام اسلام کی احیاء کے لیے ظہور فرمائیں گے، وہ قوی اور طاقتور صورت میں حق کا احیاء کریں گے اور پورے کرۂ ارض پر عدل و انصاف کو عام کریں گے۔
ہم ان کے انتظار میں ہیں تاکہ پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا ہو اور تمام عقول، قلوب اور جگہوں پر حق کا راج ہو۔ ہم ان کے انتظار میں ہیں تاکہ ہر سو عدالت دکھائی دے اور پوری زمین پر عدل و انصاف پھیل جائے۔ لہٰذا اگر ہم اسلام، حق اور عدل پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے راستہ صاف کریں اور اسلام کے لیے، حضرت حجت کے لیے اور ان کے لشکر کے لیے ہر جگہ میدان ہموار کریں۔ لہٰذا اگر ہم امام مہدی کے منتظر ہیں تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ اسلام کی خدمت کے لیے ہمارے اندر کس قدر توانائیاں اور صلاحیتیں موجود ہیں، تاکہ ان کے ذریعے ہم اپنے گھروں کے اندر اسلام کی خدمت کر سکیں، اپنے گھرانوں کو اسلامی گھرانے بنا سکیں، اپنے بازاروں میں اسلام کی خدمت کر سکیں، انہیں اسلامی اور شرعی بازار بنائیں جن میں دھوکہ اور فریب نہ ہو، ناجائز ذرائع سے لوگوں کے مال نہ کھائے جائیں، سیاسی تحریکوں میں اسلام کی خدمت کر سکیں تاکہ ہماری سیاست اسلامی رنگ اختیار کرے اور ہم اسلامی اصولوں اور احکام کی بنیاد پر لائے عمل اختیار کر سکیں، اور ہم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ دین علیحدہ چیز ہے اور سیاست علیحدہ چیز۔ یہ تو ان لوگوں کی منطق ہے جو ہم سے کہتے ہیں کہ دیندار رہو، خوب نماز پڑھو، خوب روزے رکھو وغیرہ وغیرہ، لیکن سیاست کی پرفریب، دھوکاؤنی رنگ سے بھری وادی سے دور رہو۔ ہمارا ایمان ہے کہ انسان ایک ہی ہے، ایک ہی ماہیت کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، یہاں زندگی بسر کرتا ہے اور ایک ہی ماہیت کے ساتھ یہاں سے اٹھایا جائے گا۔ ہمارے پاس دو انسان نہیں ہیں، ایسا انسان جو اپنی نماز، روزے اور حج میں خدا کی عبادت کرتا ہے، اور ایسا انسان جو سیاست، اقتصاد اور اپنے تعلقات میں شیطان کا بندہ ہے۔ لہٰذا ہماری پوری زندگی تعلقات و روابط اور نظریات و موقف حکم خدا کے مطابق ہونے چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک وسیع و عریض عبادت خانہ بن جائے جس میں زندگی بسر کرنے والے تمام انسان خدا کی عبادت کریں۔ لہٰذا ہماری خرید و فروخت اسلامی احکام کے مطابق ہو، اپنے بچوں، بیویوں، ہمسایوں، اعزاء و اقربا اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام انسانوں سے ہمارے تعلقات خدا ترسی کی بنیاد پر ہوں۔ اگر امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جن امتیازات اور خصوصیات کے ذریعے ان کے پیروکاروں، ساتھیوں اور اصحاب کو پہچانا جائے گا، ہم بھی ان اوصاف اور خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ اگر ہم میں یہ خصوصیات موجود نہ ہوئیں تو ہم اس دوسرے راستے پر چلنے والے ہوں گے جو ان کے ساتھیوں اور شیعوں کا راستہ نہیں بلکہ ان کے دشمنوں کا راستہ ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے پر خوب غور و خوض کریں۔ بس ہمیں امام منتظر کے طرفداروں میں اور ان کے منتظرین میں ہونا چاہیے، نہ تو ہمارا انتظار غافلوں والا انتظار ہو، نہ راحت طلب لوگوں کا سا انتظار، بلکہ ہمارا انتظار فرض شناس اور ایک مشن اور ایک پیغام سے وابستہ افراد کا سا انتظار ہو۔ بار الہ ہمیں وہ خوبصورت اور نورانی پیکر دکھا اور ہمیں اس کے پیروکاروں اور ان لوگوں میں شامل فرما جو اس کے ہم رکاب ہو کر جام شہادت نوش کریں گے اور اس کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔